یعنی آپ کا سوال یہ ہوا کہ قرآن میں جو قراءت کا اختلاف ہے، متشابہات نہیں، قراءت کا جو اختلاف ہے کہ ایک قاری نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے، دوسرے قاری نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے، تو اس میں تو میننگز بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اختلاف تو گویا یہ اس کی علامت ہوئی کہ یہ الگ الگ قرآن ہے گویا کہ، تو یہ اتحاد تو نہ ہوا. یہ سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بیٹھ جائیں پھر، کیونکہ آپ مائک سے بھی زیادہ لمبے ہیں. ٹھیک ہے نا تو مائک آپ کے نیچے جا رہا ہے. تو دیکھیں، قرآن کی جو قراءت کا اختلاف ہے نا، اس اختلاف کو مجازن اختلاف کہا جاتا ہے. اختلاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میری رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے. اصل میں تو اختلاف کے یہ میننگ ہے. تو یہ قرآن میں یہ والا اختلاف بالکل بھی نہیں ہے. یہ اختلاف کا دوسرا مفہوم کہ ایک قاری نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا ہے، دوسرے قاری نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. ہم اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن ایک قرات میں یوں بھی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى. وَمَا خَلَقَ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ بھی متواتر قرات ہے. تو یہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا ہے. دونوں طرح تواتر سے ثابت ہے. تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خبر کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسی خبر کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا تھا نا، اب کوئی آ کے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، آپ مان لو گے اس کی بات؟ بولو گے یار اتنی دنیا نے، اتنے نیوز چینل نے یہ خبر نقل کی ہے، یہ اتنی بڑی نہیں پھینکی جا سکتی. تو جتنی بھی مشہور واقعات ہیں نا جو تواتر سے ثابت ہوتے ہیں. اب دیکھو کربلا کا واقعہ ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کربلا میں. کوفہ کے گورنر اس میں اس کی کوتاہی تھی، اس کی غلطی تھی. کوتاہی کا لفظ تو بہت ہلکا ہے، ظلم تھا اس کی طرف سے. یہ واقعہ تواتر سے ثابت ہے، ہر مورخ لکھ رہا ہے. لیکن آپ کربلا کی جزیات میں جب جاؤ گے تو ایک مورخ نے یہ لکھا، دوسرے مورخ نے یہ لکھا، تیسرے مورخ نے یہ لکھا. اس میں آپ کہہ سکتے ہو یہ والا مورخ صحیح کہہ رہا ہے، یہ والا مورخ جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن جو قدر مشترک ہے، جو کامن چیز ہے کہ بھئی اب کربلا کا واقعہ بہرحال ہوا ہے اور حضرت حسین اس میں شہید ہوئے. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جتنے مورخین تھے، تاریخ دان تھے جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے، کربلا کا سرے سے واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ بول رہے تھے، تو آپ مان لو گے اس کی بات؟ بولیں گے بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے. مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ہسٹری لکھی گئی ہے، سارے کیسے کوئی گول میں کانفرنس کر کے سب نے جھوٹ پر جمع ہوئے تھے؟ تو یہ ہوتا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو مختلف طریقوں سے پڑھا ہے، تو وہ اتنا زیادہ سنا گیا ان مختلف طریقوں سے کہ وہ دونوں طریقے آج تک محفوظ چلے آ رہے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین بھی ہے اور ملیکی یوم الدین بھی ہے. ہم تو پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین، لیکن نبی سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے ملیکی یوم الدین بھی پڑھا ہے. اور افریقہ میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر امام نماز میں ملیکی یوم الدین ہی پڑھتے ہیں، وہ مالکی نہیں پڑھتے. تو اس کو کہتے ہیں متواتر قرات. تو اس طرح دونوں طرح سے ثابت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اختلاف اس معنی میں کہیں گے کہ ایک قاری نے چونکہ یہ والا طریقہ سنا ہے تو وہ اس کو نقل کر رہا ہے، دوسرے نے وہ والا سنا ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ دونوں کا رائے میں اختلاف ہے. رائے میں اختلاف ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ جو مالکی یوم الدین والا ہے وہ ملیکی یوم الدین کو غلط کہہ رہا ہے، اور جو ملیکی یوم الدین والا ہے وہ مالکی یوم الدین کو غلط کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا جو سوال تھا، میں اصل میں مجھے سوال سمجھانا بھی پڑتا ہے نا. انہوں نے تو بیچاروں نے سادہ انداز میں کر لیا، تو مجھے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ مشہور اشکال ہے جو اٹھایا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے اور جو بھی قرآن کے خلاف لوگ ہیں ان کی طرف سے. تو یہ اختلاف اس معنی میں ہے. ہاں، آپ کا جو سوال یہ تھا کہ اس سے تو میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟
معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے ایسا کیا کیوں ہے کہ نبی کو اجازت دی کہ اس آیت کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ قرآن ہے بلاغت کی کتاب, اور قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ بلاغت. تو بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بات ایسے انداز میں کرنا کہ جو مضمون آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کے لیے الفاظ کی سلیکشن اور الفاظ کو جو آپ نے ایک سینٹنس کی شکل میں پرو دیا ہے وہ انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس بات کو اس سے زیادہ اچھے انداز سے کہنا دوسرے کے لیے ممکن نہ ہو. تو اس کو ہم کہیں گے یہ بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یہ کلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ایک ہی تقریر ہے نا, ایک آدمی ایک انداز سے کرتا ہے, وہی مثال کے طور پر نماز کی اہمیت پہ بات کرنی ہے. ایک خطیب صاحب جب نماز کی اہمیت پہ آدھا گھنٹہ بیان کریں گے اس کا اثر کچھ اور ہوگا, دوسرے خطیب بیان کریں گے اس کا اثر کچھ اور. کیوں؟ الفاظ کی سلیکشن دونوں کی ایک دوسرے سے جدا ہوگی. بعض دفعہ الفاظ ایک جیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو اردو وہ بول رہے ہیں دوسرا بھی وہی اردو بول رہا ہے, الفاظ دونوں کے سیم ہیں لیکن الفاظ کے لیے جو جملے سینٹنس بنائے جا رہے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک کی بات بہت مؤثر ہو جاتی ہے, دوسرے کی بات میں وہ جان نہیں رہتی. تو آپ جب کوئی بات کرتے ہیں نا, سامنے والے کے دل میں اتر جائے وہ بات, ایسی الفاظ کی سلیکشن ہو. تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن بلاغت کے جس معیار پر پہنچا ہوا ہے اس سے اوپر کوئی معیار ہو نہیں سکتا. تو مختلف طریقے سے جب پڑھا گیا ہے نا, اس میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ بلاغت اس طریقے میں بھی تھی اور دوسرے طریقے میں بھی تھی. یعنی اس بات کو اگر یوں مالکی یوم الدین میں بھی ہے, ملیکی یوم الدین میں بھی ہے, تو اس سے قرآن کا معجزہ ہونا اور زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ بھئی یہ بات نبی نے جو اللہ کا کلام نازل ہوا اس آیت کو اس طرح بھی پڑھ کے سنایا اور اس طرح بھی پڑھ کے سنایا, اور دونوں بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہیں, اور دونوں جیسا کلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا. باقی جو اس میں میننگ میں چینجنگ ہو رہی ہیں, تو معنی میں چینجنگ سے ہی تو بلاغت پیدا ہوتی ہے نا. اصل ٹاپک اصل مضمون دونوں کا چینج نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس آیت سے جو معنی ثابت ہو رہا ہے جب اس کو دوسرے طرح سے پڑھا جائے گا تو یہ آیت اس آیت کے اگینسٹ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو رہا. جیسے قرآن میں بعض جگہ افلا تعقلون ہے اور بعض جگہ افلا یعقلون, یعنی ایک آیت تعقلون پڑھی گئی ہے اور اسی قرات میں دوسری قرات میں اس کو یعقلون پڑھا گیا ہے. تو تعقلون کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے. یعقلون کا مطلب انہیں عقل نہیں ہے. تو یہ سینٹنس میں جب تعقلون رکھیں یا یعقلون رکھیں, بلاغت پر دونوں پوری اتر رہی ہیں. تو اب اس لحاظ سے تو معنی چینج ہو رہے ہیں کہ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے, ایک میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کو عقل نہیں ہے. لیکن اس سے قرآن کے اصل مفہوم میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو رہا. بھائی آپ چاہے کسی کو سمجھانے کے لیے یہ کہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے, یا نبی کو خطاب کر کے کہا جائے کہ ان کو عقل نہیں ہے, تو بات نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے نا. تو یہ والی چینجنگ تو ہو رہی ہے, لیکن ایسی چینجنگ نہیں ہو رہی کہ معنی ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کر دیں. جی. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.